نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الصافات تک ہوا تھا، اس کے بعد سورۃ الصاد ہے۔ سورۃ الصاد میں قرآن پاک کی عظمت اور منکرین کے لیے وعید ہے۔ فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ فرمایا قسم ہے نصیحت والے قرآن پاک کی، لیکن کفار اعتراض کرنے میں اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے برباد کر دیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ لیکن جب میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا ان میں سے کیسے رسول بن کر آ گیا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مشرکین کا وفد آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اختلافات زیادہ آگے بڑھیں، ہم صلح چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ کسی بات پر آ جائیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، میرے کوئی لمبے چوڑے مطالبات نہیں ہیں، میں تو ایک چھوٹے سے کلمے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر اس کو قبول کر لیں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، عرب اور عجم پر ان کی بادشاہت ہوگی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ کہا جی ایسا کلمہ تو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے لگے مشرکین، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ ہی کو معبود بنا لیں، یہ بات تو ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے۔ اور وانطلق الملأ منہم، وہ وڈیرے وہ سردار اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اور اپنے الہوں پر ڈٹ جاؤ، ان ھذا لشیء یراد، آپ کا کوئی اور ہی ارادہ ہے اور ہم وہ ارادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط، سب نے جھٹلایا اور سب کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں وہ آپ سے کہتے ہیں آپ صبر کریں، واذکر عبدنا داود ذا الاید، آپ میرے بندے داود علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ آواز آ رہی ہے سب ساتھیوں کو؟ پریشان اس طرح بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں آ رہی۔ کوئی اگر برائے مہربانی تو 3 پنکھے چلتے رہے اور باقی بند کر دیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا نا، تسلی نہیں ہو رہی۔ سارے بند نہ کریں، کچھ بند کر دیں، کچھ چلتے رہیں بس، تاکہ کچھ شور کام ہو جائے، کچھ چلتے رہیں بس، جزاک اللہ، بس اب کافی ہو گیا۔ تو وذکر عبدنا داود، ہمارے بندے داود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جب داود علیہ السلام ہماری تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ جھوم جھوم کر تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر محشورا، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں قصہ سنائیں داود علیہ السلام کا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے کہ دیوار پھلانگ کر 2 بندے اندر آ گئے۔ حضرت نے دیکھا تو ظاہر بات ہے ڈرنا تو تھا ہی، بھائی دیوار پھلانگ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈرو نہیں، ہمارا ایک جھگڑا ہے، فیصلہ کرو۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبی جانتے ہیں نا، بھیڑ کی بچی، اس کے بعد 99 ہیں،
اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ ایک کو کیا کرے گا، وہ بھی مجھے دے، میری 100 تو پوری ہوں کم از کم، تو ایک لیے پھرتا ہے تو تاکہ میری 100 ہو جائے۔ اور ہے بڑا باتونی جی، بڑا تیز تراز ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی تیز باتیں کرتے ہیں، کہنے لگا جی باتوں میں مجھ سے بڑا تیز ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ جناب یہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں، تجھ سے ایک سنبھالنی مشکل ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے بھائی، تیری ایک ہے تو تیرے پاس ہی رہنی چاہیے نا جی۔ اب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد جی کے پاس ایک جھگڑا آیا زمین کا۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے تھے، تو استاد جی نے پوچھا بھئی اللہ نے حق مقرر کیا تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہنے لگا استاد جی بڑے سادے ہو، تھوڑی جی جگہ ہے، اس سے کوئی خاص مکان تو انہوں نے بننا کوئی نہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، کوئی خاص اچھا کمرہ تو بنے گا کوئی نہیں، کوئی گھر بڑا بن جائے تو چلو میرے جہاں پہ یہ ساتھ آگے میں نے پودے شودے لگائے ہوئی ہیں، بڑا نظام اچھا چلا ہوا، تو خواہ مخواہ یہ کیوں خراب کرنے کے چکر میں ہے؟ تو حضرت نے کہا بھئی یہ اس کا حق ہے آپ کی بہن کا، یہ تو دینا پڑے گا نا، چاہے تیرے پودے خراب ہوں چاہے جو بھی ہو۔ اب اس نے کہا جی ایک دمبی ہے، اس ایک دمبی سے اس کا کیا بنے گا، مجھے دے تاکہ میرا ریوڑ تو پورا ہو، میری تو 100 پوری ہو جائے۔ حضرت نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت کو احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کے سامنے استغفار کی۔ مفسرین فرماتے ہیں، چونکہ اس کی کئی تفسیر ہے، میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، تفصیل درس قرآن جو صبح ہوتا ہے اس میں ہوگی انشاءاللہ، کہ چونکہ حضرت اللہ کے نبی بھی تھے علیہ السلام، اور اللہ نے حضرت کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب کمرہ بند کر لینا اور نفل پڑھنا، عبادت کرنا، یہ اچھا کام ہے، لیکن عظیمت والا کام نہیں ہے۔ عظیمت والا کام ہے دعوت دینا، عظیمت والا کام ہے لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرنا۔ بھئی میں نفل پڑھوں تو پڑھوں، اگر بادشاہ سلامت بھی نفل ہی پڑھتے رہیں تو لوگوں کے انصاف کے فیصلے کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ بھی کنڈی لگا کے صرف نفل پڑھتے رہے تو لوگوں تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن ایسا رکھا تھا کہ لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ یہ دو بندے اصل میں تو فرشتے تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے، گویا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ ادھر عبادت میں مصروف ہیں، وہاں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ تو حضرت نے پھر اللہ کے سامنے دعا بھی کی اور کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کیجیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ سے تھے جو ظلم کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور ایک اللہ والے سے ملے اور اللہ والے سے کہنے لگے کہ قدام عبادت افضل تراس، میرے لیے کون سی عبادت افضل ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ 10 بجے سو جایا کر، شام 5 بجے اٹھا کر، دن کے ٹائم کیا کر سو جایا کر۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ کون سی عبادت ہے؟ اس نے کہا کیونکہ تو فیصلے کرتا ہے ظلم کے، تو بہتر یہ ہے کہ تو سو جا، کم از کم مخلوق تیرے ظلم سے تو بچ جائے۔ سمجھ آئی؟ جو غلط فیصلے کرنے والا ہے اس کے لیے سو جانا بہتر ہے غلط فیصلے، اور جو اچھے فیصلے کرنے والا ہے اس کے لیے اٹھ جانا بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ہوں یا ان کے ماننے والے انصاف والے خلیفہ ہوں، وہ تو عدالت میں بیٹھے ہوں تو کیا ہی بات ہے، لوگوں کے درمیان عدل کے فیصلے ہو رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو عادل بادشاہ کو سب سے پہلے نصیب فرمائیں گے، جس نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے ذرا جگانے کے لیے بھی ایک تھوڑا سا واقعہ سناؤں۔ جب عدل کے فیصلے ہوتے تھے نا پھر برکتیں ہی برکتیں تھیں، اور جب ظلم کے فیصلے ہونے لگے تو برکتیں اٹھ گئی دنیا سے۔ سلطان الدین بادشاہ مسلمانوں کے خلیفہ شکار کھیل رہے تھے، تیر مارا شکار کو، وہ غلطی سے ایک یتیم بچے کو جا لگا اور بچہ فوت ہو گیا۔ اب یہ غلطی سے قتل ہوا، اس کی والدہ قاضی کی عدالت میں
قاضی کا نام تھا غیاث الدین۔ غیاث الدین کی عدالت میں مقدمہ لے کر گئی کہ بادشاہ شکار کھیل رہا تھا اور تیر لگ گیا میرے بچے کو، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ کو طلب کیا گیا عدالت میں، بادشاہ پیش ہوا، بھائی تم نے کیوں تیر مارا؟ اس نے کہا غلطی سے لگا، اور واقعتاً غلطی سے لگا تھا، جان بوجھ کر نہیں مارا تھا کہ میں نے شکار کو مارا۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت یا خلیفہ صاحب کہ غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ غلطی سے قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا، اس سے دیت لی جاتی ہے، جرمانہ ڈالا جاتا ہے، لیکن قتل نہیں کیا جاتا اس کو، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس لیے شریعت میں تو یہ حکم ہے، لیکن آپ کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکار کھیلنے کی جگہ جنگل ہے، آبادی نہیں۔ اگر آپ جنگل میں کھیل رہے ہوتے نا شکار اور وہاں غلطی سے تیر لگ جاتا پھر تو یہی حکم تھا کہ آپ سے دیت لی جاتی، اور اب چونکہ آپ نے آبادی میں شکار کو مارا ہے، آبادی میں شکار کھیلنا درست نہیں ہے، لہذا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں آپ کو اگر اس کی ماں معاف نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ ایسا فیصلہ تھا اور بڑا سخت فیصلہ تھا، ایک یتیم بچے کے بدلے میں وقت کے خلیفہ کا قتل کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، سٹ پٹائے، حیران ہوئے، سناٹا چھایا۔ فرمایا کہ اتنا ٹائم ہے، اس کی ماں سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے، چونکہ وارثوں کو شریعت نے حق دی ہے معاف کرنے کا، وہ معاف کر دے تو فبیا، اور نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ خیر بچے کی والدہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات تو نہ تھی کہ میرے بچے کے بدلے میں وقت کے خلیفہ کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا جی میں خود ہی معاف کرتی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ قتل کیا جائے، میں تو صرف یہ تنبیہ چاہتی تھی یا مجھے کچھ مل جائے، چلو بچہ تو اب میرا چلا گیا۔ خیر اس نے معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا دوبارہ قاضی صاحب کی عدالت لگی، بادشاہ پھر پیش ہوئے، معاف کر دیا جی۔ تو جب فیصلہ ہو گیا بات تو بادشاہ مسکراتے ہوئے بغل سے ایک تلوار نکالتے ہیں اور قاضی صاحب خلیفہ فیصلہ کرنے والے سے پوچھتے ہیں، قاضی غیاث الدین یہ پتہ ہے میں نے تلوار کیوں بغل میں دبائی ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں امیر المومنین، کہا یہ میں نے اس لیے دبائی ہوئی تھی کہ میں نے کہا تیری عدالت میں کیس آیا ہے میرے بارے میں، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو انصاف کا فیصلہ کرتا ہے یا بادشاہ دیکھ کر نرمی کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر تو اس نے انصاف کا فیصلہ کیا تو ٹھیک، اور اگر میری بادشاہت اور میرے روب کی وجہ سے فیصلے میں گڑبڑ کی اور بیوہ اور مسکین عورت کے ساتھ زیادتی کی تو باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، ادھر ہی تلوار نکال کر قاضی کا سر قلم کر دوں گا کہ تم اس قابل نہیں ہے اس عہدے پر بیٹھنے کے کہ سامنے خلیفہ آ جائے تو انصاف کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تلوار میں اس لیے لے کر آیا تھا، لیکن شکر ہے تو بچ گیا، تو نے میرا لحاظ نہیں کیا، تو نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے یہ بات سنی، بڑے حیران رہے۔ قاضی غیاث الدین نے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی کے نیچے سے درہ نکالا اور کہنے لگا خلیفہ صاحب پتہ ہے یہ درہ میں نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ کہا نہیں، کہا میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ بادشاہ کو بلایا ہے عدالت میں، اب اگر انصاف کا فیصلہ سن کر چپ کر گیا اور مان گیا تو فبیا، اور اگر کی کہ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، میرے ساتھ جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، میں نے 2 بندے تیار کیے ہوئے تھے، اگر وہ فیصلہ نہ مانے فوراً پکڑ کے لمبا کر لینا ادھر ہی، ایک بار تو درے مار مار کے چمڑی ادھیڑ لوں گا، پھر میرے ساتھ جو ہوا دیکھا جائے گا۔ یہ ہے انصاف والے۔ فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ حجرے میں عبادت کریں، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اور انصاف کا بول بالا کرنے کو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے لخت جگر اور سچے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے واقعات اور بھی جگہوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یہ بیان ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پال کر رکھے ہوئے تھے، چونکہ گھوڑا مجاہدین کی سواری تھی اور جہاد میں استعمال ہوتے تھے، تو حضرت نے ان کو بلایا اور ان کو تھپ تھپایا اور فرمانے لگے یہ جو میری محبت ہے نا ان سے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ رب کی یاد کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ان کو لے آؤ میرے پاس، پھر ان کو تھپ تھپایا گردنوں پر اور اس طرح ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ مارتے تھے۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں قربانی کی جانور کو بھی تھپ تھپانا چاہیے۔ نواز صاحب تو سکے لگے تھپاؤں تو چھری پھیرنی ہونی، ادھر دیکھو ذرا، تو فرمایا تھپ تھپانا چاہیے تاکہ جانور کیا ہو جائے، مانوس ہو جائے۔ تو فرمایا حضرت نے بھی تھپ تھپایا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہاں ایک بات اور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں کہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے تابع کیا اور جنات کو بھی ان کے تابع کیا، اور فرمایا ھذا وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کچھ تو غوطے مار کے سمندروں سے موتی نکالتے حضرت کے لیے، کچھ عمارتیں بناتے، اور جو زیادہ گڑبڑ کرتے حضرت جکڑ کے ان کو باندھ دیتے تھے، وہ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ ھذا عطاؤنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں نے جن پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے فجر کی نماز کے بعد، آج رات ایک جن گڑبڑ کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر وہ لگا مجھ سے معافی مانگنے۔ میرا دل یہ چاہا کہ میں اس کو باندھ دیتا ہوں اور صبح آپ کو بھی دکھاؤں گا، لیکن مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تابع کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک دے جو میرا ہی ہو، بس اور کسی کو ایسا نہ دے۔ تو یہ تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کے تھے، میں پکڑوں اور میں بھی باندھوں تو یہ پھر اس طرح بات ہو جائے گی جس طرح سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، چنانچہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک جن میں نے پکڑا اور پھر میں نے اس کو، اور ہمارے ہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہر گلی میں، کوئی کہتا ہے 40 جن میرے تابع نے، کوئی کہتا ہے 100 جن میرے تابع نے۔ وہ جن اتنے ویلے، گھر والی تابع نہیں ہوتی، جن میرے 40 تابع نے۔ اللہ کے بندے یہ سب دعوے ہیں، جن کسی کے تابع شابے۔ ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی شرکیہ پکاریں کریں تو جنوں کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ تابع شابے کسی کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے جی، بڑا پیارا تذکرہ ہے جی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، سبحان اللہ، ذکر کیجئے میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ دیکھیں جی ایوب علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، ایک دعا 17ویں پارے میں ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانبیاء میں، جس میں تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو شفا دینے والا ہے۔ وہ بیماری سی صحت یابی کی دعا سورۃ الانبیاء میں ہے۔ یہاں دوسری دعا ہے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان نے دکھ پہنچایا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں مفسرین، ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، بیماری زیادہ حد سے بڑھی، اور بیماری میں کئی لوگ پھر منہ موڑ جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بندہ تنہا ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی خدمت گار، وہ خدمت کرتی رہی، اور باقی کئی لوگ ان سے منہ موڑ گئے۔ ایک دن شیطان نے دیکھا کہ بیماریوں میں اور مجبوریوں میں لوگوں کو ورگلانا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ ولی اللہ صاحب ادھر دیکھو نا، مراقبے چلے گئے۔ اچھا، تو فرمایا بیماریوں میں اور مجبوریوں میں ورگلانا کیا ہوتا ہے؟ آسان، لوگ مجبور ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں مثال مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر وہ ہر طرف سہارے لیتے ہیں۔ ایسے موقع پہ شیطان بہت کارروائی ڈالتا ہے، اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کسی شرکیہ کام کی طرف لے جاؤں۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کو تو ورگلا نہیں سکتا، نبیوں کے اوپر تو اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو ان کی بیوی کو ورگلاؤں۔ چنانچہ وہ بیوی حضرت کی خادمہ وہ گئی، پریشان تو ہے کہ شوہر بیمار ہے، اور جناب کہیں کام کاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، بچے فوت ہو گئے ہیں۔ دیکھا ایک دربار سا کوئی بنایا ہوا ہے اس بدبخت نے، اور شتونگڑے سارے اکٹھے ہوئے، لیکن ہیں انسانی شکل میں، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ لے کر آتے ہیں جناب مریضوں کو، اور جناب وہ چل نہیں سکتا، یہ کچھ اوپر کرتا ہے، ٹھوٹا کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جناب وہ بیچاری بھی کھڑی ہو کے دیکھتی رہی۔ اس نے سارا جال تو لگایا ہی اس کے لیے تھا، خیر وہ بھی دیکھتی رہی۔ آخر خیال آیا کہ یہ تو بڑا زبردست کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے بھائی نواز صاحب، یہ تو بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، تو کیوں نہ میں اپنے مریض کی بات بھی کروں اس سے۔ تو وہ قریب گئی، شرماتے شرماتے کہنے لگی کہ میرا بھی ایک مریض ہے،
اب بدبخت بیٹھا تو تیرے مریض کے لیے ہے، کہنے لگا تو لے آؤ نا اس کو، یہ دیکھتی نہیں ہو مریض آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کیا پتہ وہ تیرا مریض ضدی سا نہ آئے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ آئے گا نہیں، کیا پتہ نہ آئے، تو ایک اور طریقہ تجھے بتاتا ہوں، اگر وہ نہ آئے نا تو وہیں اپنے گھر پہ کوئی جانور وغیرہ لے کر میرے نام پہ ذبح کر دینا، ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جائز ہے بھلا؟ بولتے نہیں ہیں سارے، حرام ہے، یہ تو مالی عبادت ہے۔ اب جناب وہ یہ نسخہ لے کر گھر پہنچی، ایوب علیہ السلام کے پاس گئی، کہنے کہ آج ایک بڑے بزرگ ملے نے، اور انہوں نے فرمایا کہ گھر ہی کوئی چیز ذبح کر دے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت تو فوراً سمجھ گیا کہ بزرگ کون تھا۔ لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے۔ اب شیطان بن کے آئے تو کون مانتا ہے؟ اس نے کوئی حلیہ نیک لوگوں کا ہی بنانا ہے نا، تبھی لوگ بات مانیں گے نا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ حضرت تو سمجھ گئے کہ بزرگ کون ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ اللہ کی بندی، وہ شیطان تھا جو تجھے رب سے بدظن کر رہا تھا اور شرک کی طرف آمادہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت نے یہ قسم بھی کھائی اگر میرے اللہ نے مجھے صحت دی، تجھے اس بات پر جو تو نے کہی ہے میرے ساتھ مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے؟ غصہ دیکھو نبی کا، کہ شرک کی بات سنی تو غصہ کتنا آیا، میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ خیر اس کو منع کیا اور پھر رب کے سامنے رو پڑے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ میں بیمار ہوں، شفا تو نے دینی ہے، تیرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اسی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گئے ہیں، یا اللہ اب نجات عطا فرما، شیطان کے دکھ سے مجھے بچا، تیرے بغیر شفا تو دینے والا ہے کوئی نہیں ہے، یا اللہ یہ فیصلے تو نہیں کرنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے وہی بھیجی، اسی وقت ہم نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے ایوب اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، بس آزمانا تھا، ہم نے آزما لیا، پاؤں کی ٹھوکر نیچے مار، پانی کا چشمہ نکلے گا، پانی پی، اندر کی بیماریاں ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور غسل کر، باہر کی بیماریاں بھی ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، میرا ایوب بڑا پیارا بندہ تھا۔ کیوں یا اللہ؟ کہ انہ اواب، میرے در پر بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ٹھیک ہو گئے جی، بیماریوں سے نجات اللہ نے دے دی۔ سبحان اللہ، رب کے لیے کون سا مشکل ہے نجات دینا جی۔ اب جناب ٹھیک ہو گئے، ڈنڈا پکڑا تو سیدھی ہو گئی۔ کتنے ڈنڈے مارنے تھے؟ 100 ڈنڈے کے لیے تو تیار ہو گئی۔ اب اس نے خدمت بھی کی تھی، اور یہ بیچاری سے جہالت کی وجہ سے یہ کام ہو گیا تھا۔ اب اللہ نے وہی بھیجی دوبارہ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، میرے ایوب مار نہیں اب اس کو نہ مار۔ اور ہمارے استاد مولانا اکرم صاحب فرماتے تھے، استاد اکرم صاحب جانتے ہیں نا آپ، استاد اکرم صاحب فرمانے میرے اللہ فرمایا میرے سونے نہ کوٹ نہیں سنوں، سونے نبی تو ہے نا، یہ شودی تو نہیں آئی نا، یہ تو ان پڑھ ہے، شیطان دے ہتھے چڑھ گئی، نہ کوٹ اس نہ کوٹ۔ یا اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ 100 ڈنڈے ماروں گا، اب قسم کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضعصا فاضرب به، ایک 100 تنکوں کا جھاڑو پکڑ لے ہاتھ میں، ایک بار مار دے، بس تیری قسم بھی میں اللہ پوری کر دوں گا اور تیری بیوی کی مار بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ایک بات اور عرض کر دوں، مشہور ہے یہ بات، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں مشہور ہے، بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنے سخت بیمار ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے گر جاتے تھے۔ یہ بات پکی نہیں ہے، یہ مشہور ہے، میں نے اس لیے عرض کر دی کسی کے ذہن میں ہو تو نکال دیں، کیونکہ دیکھو نا بدن میں اللہ نہ کرے کیڑے پڑے ہوں، گر رہے ہوں تو لوگ نفرت کرتے ہیں نا۔ انبیاء قابل نفرت نہیں ہوتے، انبیاء قابل محبت ہوتے ہیں۔
اس لیے بیماری ہوئی ہے لیکن ایسی بیماری نہیں ہوئی جس میں اس حد تک اس میں یعنی کیڑے پڑ گئے ہوں، اور نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آخر میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سجدے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر ہے جی، زمر کا معنی ہے گروہ، لیکن سنیے اللہ رب العزت نے تمہید باندھی ہے، اس کے بعد آگے 7 حامیمیں آئیں گی جن میں اللہ کی توحید اور قیامت کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن پہلے سنیے الا للہ الدین الخالص، سچی عبادت کس کا حق ہے جی؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، مدد کے لیے اوروں کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ رب فرماتے ہیں نہ، میرے قریب آنا ہے تو میری عبادت کرو، بس میری ہی عبادت کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے۔ شاعر کہتا ہے جب سے میرا اپنے حضور سے کنٹیکٹ ہو گیا تب سے میرا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناؤں نا، آپ کی دعوت سنیے، مجھے رب سے مانگنے کا سلیقہ آ گیا ہے، بس جو بھی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اذا سالت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ، اور کوئی چیز ضرورت ہو تو کس سے مانگ؟ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور تمہیں بنایا ایک جان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے تمہاری صورت بنائی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسرے، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، فی ظلمات ثلاث، اور 3 اندھیروں میں بنائی، 3 اندھیروں میں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، جھلی کا اندھیرا، بولیں جی بولیں، صاحب بولتے رہے تو نیند نہیں آتی، 3۔ اللہ فرماتے ہیں 3 اندھیروں میں جس نے صورت بنائی ہے نا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں عقل والا ہوں، اور تمہیں بتاؤں عقل والے کون ہیں؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو اس شرک سے بچ گئے، غیر اللہ کی عبادت سے بچ گئے، نمبر 1۔ وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کی، نمبر 2۔ الذین یستمعون القول، جنہوں نے اللہ کے قول کو سنا، یعنی قرآن پاک کو سنا، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی اتباع کی، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ عقل والے بھی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہت اچھی حدیث، بہت اچھی بات، متشابہ والی کتاب نازل کی ہے۔ اہل ایمان جب اس کو سنتے ہیں ان کے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں بڑی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں جی، رمضان میں ہماری 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، دن کا روزہ، رات کو قرآن سننا۔ اور ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا روزے کا مقصد تھا تقوی، کیا مقصد تھا؟ اور قرآن کا مقصد یہاں بیان کرتے ہیں اللہ، قرآن کا مقصد بھی تقوی، پرہیزگاری۔ اور جب پرہیزگاری آئے گی تو پھر اعدت للمتقین، جنت رب نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ قرآن پاک میں زیادہ تر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، آپ مسلسل سن رہے ہیں، زیادہ تر کس کا ذکر ہے جی؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتی فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب میری توحید بیان ہوتی ہے ان کے دل تنگ پڑ جاتے، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، سر جھکا لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جناب مطلب یہ کہ نفرت کرتے ہیں نا، شوق نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ شوق نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جائے پھر واہ واہ کر کے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اہل ایمان اللہ کی توحید سن کر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہگار بندوں سے کہہ دے تمہارا رب کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ شیخ عطار نے فرمایا بردر آمد بندہ بگریختہ، شفیق صاحب شیخ عطار نے فرمایا بردر آمد بندہ بگریختہ، آبروئے خود بعیسیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو، اے اللہ تیرے در پر بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے عزت کی چادر کو داغدار کر کے آ گیا ہے، کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں زیاں کے خود فرمود لا تقنطو، تو نے خود فرمایا میری رحمت سے مایوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بوڑھا گناہگار جب دنیا سے مایوس بندہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ رب کے سامنے فریاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ جس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی خطاؤں میں گزاری ہو، رب کہتا ہے اس کے ہاتھوں کو بھی میں خالی نہیں لوٹاتا، اس کو بھی میں۔ ایک روایت یاد آئی وہ بھی سنیں، بس پھر ایک ہی یہ سورت ختم کر کے بس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بت کی پوجا کیا کرتا تھا، بت کے سامنے بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اے صنم اے بت میری مشکل کشائی کر۔ جناب زندگی گزر گئی، روزانہ کا یہی معمول۔ ایک دن بیٹھا صنم صنم کر رہا تھا، نیند کا غلبہ ہوا تو صنم کی بجائے زبان سے نکلا یا صمد۔ صمد کس کا نام ہے؟ جب اس نے کہا نا یا صمد، رب نے جواب دیا سل یا عبدی، میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو صنم کا پجاری تھا، آج صمد کا ہے، بھول کر کہا۔ میرے رب نے فرمایا، تیرے رب نے فرمایا، رحمان و رحیم اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں زندگی گزر گئی اس کی صنم صنم کرتے اور صنم نے ایک جواب بھی نہیں دیا، آج اس نے صمد کو پکارا ہے پہلی بار۔ اگر صمد بھی جواب نہ دے تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے جو پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اگلی صورت میں آنے والا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح، استجب لکم میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے نا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے نبی نے فرمایا رب کہتا ہے حمدنی عبدی، اور دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ میں کس خیال میں کہتا ہوں، میں کتنی لگن سے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں نا مالک یوم الدین، عرش پر رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ رب فرماتا ہے نصف حالی و نصف حال عبدی ولعبدی ما سال، عبادت تو میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کی ضرورت ہے، تو مانگ تو صحیح میں تجھے ضرور عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے رب کی حمد کی۔ اب رکوع کی تسبیح ہم اونچی پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں؟ آہستہ تسبیح پڑھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے بتایا تم دل میں بھی پکارو تمہارا رب پھر بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، شرک کتنا بڑا گناہ ہے سننا۔ اے جاہلو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں؟ نہ، میری طرف یہ وحی آئی اور مجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی آئی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ شرک سے سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سورت کے آخر میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ سورت کا نام زمر تھا، زمر کا معنی ہی گروہ ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرمایا کفار کو جہنم کی طرف
ٹولیوں کی صورت میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب جہنم کے دروازے پہ جائیں گے نا، پھر دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے پاس رب کی بھیجے ہوئے نہیں آئے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے؟ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں سنانے والا کوئی نہیں آیا؟ میں نے اس دن بھی کہا اور آج بھی عرض کرتا ہوں کہ درس قرآن ضرور سنا کریں، ورنہ یہ جواب دینا پڑے گا وہاں جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں کسی نے نہیں سنائی، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ جواب میں وہ کہیں گے قالوا بلا، جی ہاں آئے تو تھے، پھر ہماری اپنی بدقسمتی کہ ہم نے سنا کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، فرمایا متقین کو جتھے اور ٹولی کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی اکٹھا لے جائے وہاں پہ۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے نا، وہ فتحت ابوابها، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، قرآن پہ غور کرنا۔ جہنمیوں کا ذکر ہوا تو فرمایا فتحت ابوابها، جنتیوں کا ذکر ہوا تو فرمایا وفتحت ابوابها۔ وہ جہنمی جائیں گے جیسے قیدی جاتا ہے دروازہ کھول کے اندر پھر بند، اور جنتیوں کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، جیسے مہمان نے آنا ہو دروازے کھول کر استقبال والے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، یہاں جنت کے داروغے یہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، رب کے سلام ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔